جو میں آج روایتیں دکھانے والا ہوں، یہ روایتیں آپ جب سنیں گے پڑھیں گے آپ کے ذہن میں داعشی آ جائیں گے۔ پیاس کی شدت سے وہ پانی مانگتے تھے مگر انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ حیوانوں والا سلوک کیا جاتا ہے، وہ سارا سلوک آپ کو کہاں سے ملے گا؟ بخاری مسلم سے۔ اور کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ کر رہے ہیں۔ اگر تم جو ہے وہ سختی سے ان کے ساتھ پیش آؤ گے، تمہارے اندر رقت قلبی نہیں ہوگی، تو پھر یہ تم سے دور ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ولی عصر کا پلیٹ فارم سے آپ صحیح بخاری صحیح مسلم سیریز ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں رسول اللہ کا کیا تعارف کروایا گیا ہے۔ آپ مسلسل ہماری یہ جو گفتگو ہے وہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ایک اور پیکج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب، بعد کتاب الباری صحیح بخاری، اور اس کے بعد صحیح مسلم۔ یہ وہ دو کتابیں ہیں کہ جن کو اہل سنت اس قدر مقدس مانتے ہیں کہ ان کی روایات کا انکار کرنے والا بدعتی اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ان کتابوں میں رسول اللہ کا کیا تعارف ہے، یعنی یہ آپ کے لیے مین ریسورس ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ابتدائی کتابیں ہیں۔ اب رسول کی شناخت کرنی ہے کہ اللہ کا رسول کیسا تھا، تو آپ نے ان دو کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور جب ہم ان دو کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا رسول دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک عام انسان کی نسبت بھی ہم وہ چیزیں نہیں سوچ سکتے۔ ہمارے لیے محال ہے کہ ہم سوچیں کہ جناب یہ شخص ایسا ہے، لیکن بخاری مسلم نے بتایا کہ رسول ایسا ہے۔ گزشتہ سال میں آپ دیکھتے آئے ہیں۔ آج کی قسط میں دیکھیں، ہم آج آپ کو جو روایات دکھانے والے ہیں نہایت دردناک روایتیں ہیں۔ ہم سب سے پہلے خود رسول اللہ کی خدمت میں معذرت خواہ ہیں، چونکہ یہ واقعاً وہ رسول نہیں ہے کہ جس کا قرآن مجید نے تعارف کروایا، یہ وہ رسول نہیں ہے جس کا تعارف اہل بیت نے کروایا۔ وہ رؤوف الرحیم خدا کا، وہ رحمت للعالمین رسول کہ جس کا تعارف قرآن مجید میں یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ جو میں آج روایتیں دکھانے والا ہوں یہ روایتیں آپ جب سنیں گے پڑھیں گے آپ کے ذہن میں داعشی آ جائیں گے کہ داعش جس دردناک طریقے سے لوگوں کو مارتی ہے اور جیسے ان کو جلا دیتی ہے، ان کو بھوک پیاس کے عالم میں قتل کر دیتی ہے، ان کی گردنیں اتار دیتی ہے، ان کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ حیوانوں والا سلوک کیا جاتا ہے، وہ سارا سلوک آپ کو کہاں سے ملے گا؟ بخاری مسلم سے۔ اور کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ کر رہے ہیں۔ ہاں جی، ملاحظہ کیجئے، صحیح بخاری، اور یہ بخاری میں ایک مقام پہ نہیں عزیز من، یہ بخاری میں 12-13 مقام پہ آئی ہے۔ بخاری صاحب اتنی کیا پڑھی تھی اس روایت میں؟ ایسی روایت میں تھا کیا کہ آپ نے اس کو 1 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 10 سے زیادہ مقامات پہ نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری مولانا محمد داؤد راز کے ترجمے کے ساتھ دیکھیں، حضرت انس سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نبی کریم ہمیں ساتھ لے کر کہیں جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے تھے۔ اب رسول کہیں جاتے ہیں جہاد کے لیے، دیکھا کوئی گاؤں ہے دیہات ہے تو وہاں پر فوراً حملہ نہیں کرتے، صبح ہوتی اور پھر انتظار کرتے۔ اگر اذان کی آواز سن لیتے تو حملے کا ارادہ کرتے، اور اذان کی آواز نہ سنائی دیتی تو حملہ کر دیتے۔ یعنی اگر اذان دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دے رہے تو حملہ کر دو بھائی ان کے اوپر، یہ اذان نہیں دے رہے۔ دعوت یا ان کے ساتھ قرآن ان کو دعوت دینا اسلام کی طرف، موعظہ حسنہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اذان ہے ٹھیک ہے، نہیں ہو رہی چلو جی غارت کر دو ان کو۔ صحیح مسلم میں یہی روایت ملاحظہ کریں انس ابن مالک سے۔ یہ انس ابن مالک کی آپ کو روایتیں دکھاؤں گا آج۔ کان رسول اللہ یغیر اذا طلع الفجر، کہ وہ کیا کرتے تھے جب کسی جگہ پر حملے کا ارادہ کرتے تو سورج طلوع ہونے کا انتظار کرتے۔ وکان یستمع الاذان، اور اذان کی آواز سنائی دی، فان سمع اذانا امسک، اگر اذان کی آواز سنائی دے رہی ہے رک جاتے، والا اغار، ورنہ غارت گری شروع ہو جاتی، مار دیتے دڑا دڑ جناب۔ اب انس بن مالک اور کیا، اب یہی روایتیں کیا بنی، کہا جی مسلمانوں کا خون جو ہے وہ محفوظ ہے اذان کی وجہ سے۔ کہا کہ جی اذان چونکہ کیا ہے شعار الاسلام ہے اور اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی مقام پہ ترک کیا جائے تو سلطان کیا کرے گا؟ وہاں پر قتال شروع کر دے گا، بھی اذان نہیں ہو رہی چلو ان کو مارو قتل کرو۔ اور کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز دلالت کرتی ہے قتال کے جواز پر، جنگ کرنی ہے آپ نے بغیر دعوت کے، ٹھیک ہے، چونکہ دعوت مستحب ہے، یعنی دعوت دینا اسلام کی طرف مستحب ہے، شرط نہیں ہے۔ تو اگر وہاں پر آپ قتال کر دیتے ہیں دعوت نہیں دیتے تو یہ روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ جاؤ مار دو۔ آگے دیکھیں جی، وہ جو میں روایتیں کہہ رہا تھا نا کہ جو داعشیوں کا چہرہ پیش کرتی ہے، یہ ابتدائی جو روایتیں رکھی وہ بھی انس سے تھیں، یہ بھی انس سے ہے۔
ٹھیک ہے، یہ داعشی چہرہ جو ہے وہ رسول کا کس نے پیش کیا؟ جناب انس نے پیش کیا ہے، توجہ کرنی ہے۔ روایت بخاری میں، روایت نمبر یہاں پہ آپ کے سامنے اسکرین پر، آپ بعد میں خود بھی چیک کر سکتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ، یہ اقل یا ارینہ قبیلوں کے یہ قبیلے تھے کہ مدینہ میں آئے، کچھ لوگ ان قبیلوں کے مدینہ میں آئے اور بیمار ہو گئے۔ رسول نے انہیں کیا کیا؟ لقاء میں جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہاں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ٹھیک ہو۔ چنانچہ وہ لقاء چلے گئے اور جب اچھے ہو گئے تو رسول کریم کے چرواہے کو قتل کر کے وہ جانوروں کو ہانک کر لے گئے۔ الصبح رسول کریم کے پاس اس واقعے کی خبر آئی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے، دن چڑھے وہ حضور کی خدمت میں پکڑ کر لائے گئے۔ آپ کے حکم کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی گئیں اور مدینہ کی پتھریلی زمین میں ڈال دیے گئے۔ یعنی ایک چرواہے کو قتل کیا تھا، اب اس پورے قبیلے کو کیا کیا؟ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ہاتھ پاؤں تصور کریں کاٹ دیے گئے، آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیری گئیں اور مدینہ کی پتھریلی زمین میں ڈال دیے گئے۔ پیاس کی شدت سے وہ پانی مانگتے تھے مگر انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ ابو قلابہ نے ان کے جرم کی سنگینی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے چوری کی اور چرواہوں کو قتل کیا اور آخر ایمان سے پھر گئے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ یہاں پہ کہاں ہے جنگ کی انہوں نے؟ وہ تو دوڑ گئے تھے، وہ تو جا رہے تھے، یہ تو پیچھے رسول نے لگایا اور واپس بلا کر ان کے ساتھ یہ کیا، کہتے ہیں جی رسول سے جنگ کی۔ آئیے دیکھیں آگے وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ 8 آدمی تھے، 4 قبیلہ ارینا کے اور 3 قبیلہ اقل کے اور ایک کسی اور قبیلے کا۔ ان کو مدینہ سے 6 میل دور فلاں مقام گئے، وہاں پر بیت المال کی اونٹیں چرتی تھیں۔ ان لوگوں نے تندرست ہونے پر ایسی غداری کی، چرواہوں کو قتل کیا، ان کی آنکھیں پھوڑ دی اور اونٹوں کو لے بھاگ گئے۔ اب یہ جو بتا رہے ہیں کہ جناب وہ یہ کام کیا اور اونٹوں کو لے بھاگ، اس لیے قصاص میں ان کی ایسی سخت سزا دی گئی۔ حکمت و دانائی اور قیام من کے لیے ایسا ضروری تھا۔ اس وقت کے لحاظ سے یہ کوئی وحشیانہ سزا نہ تھی، اس وقت کے لحاظ سے جو غیر مسلم اس پر اعتراض کرتے، ٹھیک ہے جی، اعتراض وہ خود انہیں معلوم ہے کہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں رسول اللہ کے اس سے۔ یہ پھر اگلے مقام پہ بخاری کے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں جی مقام حرہ میں اونٹوں کے ساتھ ان کا قیام انتظام کیا، فرمایا کہ ان کا دودھ پیو، جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے آپ کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ حضرت نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے اور وہ پکڑے گئے، جیسا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا، آپ نے ویسے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ان کے کیا آنکھوں میں کیا جی سلائی پھروا دی۔ پھر ان میں سے ایک شخص کو دیکھا، یہ دیکھیں اوپر، ایک شخص کو دیکھا کہ زبان سے زمین چاٹتا تھا، پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ زمین چاٹ رہا تھا اور اسی حالت میں مر گیا، اسے کسی نے پانی نہیں دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر دوبارہ انس سے یہ روایت ہے، یہی روایت نا تقریباً 12-13 مقام پہ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، میں مسلم میں بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ مسلم میں، یہ صحیح مسلم میں کہ محاربین اور مرتدین کا حکم کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ان کی آنکھوں میں وَسَمَلَ أَعْيُنُهُمْ، ان کی آنکھوں میں وہ سیسہ پلائے، وہ سلاخیں ڈال دی گئیں۔ اچھا جی، اور ان کو پھر ایسے ہی گرمی میں تپتی صحرا پر چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ اب جب یہ دیکھیں گے روایتیں، یعنی یہ سلوک یہ دیکھا جائے گا تو آج داعشی جو کام کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ وہ جو اتنی درندگی اور حیوانوں والا سلوک کیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں رسول نے بھی تو جناب جو مخالفین تھے ان کے ساتھ یہ رویہ اپنایا تھا، نبی نے بھی یہ رویہ اپنایا تھا، ہم تو نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اے نبی ان کو اپنے رب کی طرف حکمت و موعظہ حسنہ کے ساتھ لے کر آؤ۔ قرآن مجید میں قتال کا حکم بھی ہے، جدال کا حکم بھی ہے، لیکن اور یہ جو عمل یہاں پہ رسول اللہ سے آنکھوں میں وہ ڈال دینا، یہ ڈال دینا، یہ کہیں پر نہیں ہے، لیکن رسول نے کیا بخاری میں۔ اچھا جی، اب یہاں پر کیا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ تمہارے اگر تم جو ہے وہ سختی سے ان کے ساتھ پیش آؤ گے، تمہارے اندر رقت قلبی نہیں ہوگی تو پھر یہ تم سے دور ہو جائیں گے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کو معاف کرو، ان کے لیے طلب مغفرت کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشاورت کرو۔ یعنی اگر اسلام کی طرف لانا ہے تو یہ سلوک کرنا ہے، یہ رحمت للعالمین کا مصداق ہے قرآن مجید جو بتا رہا ہے۔ لیکن بخاری کیا بتا رہی ہے کہ انہوں نے چرواہے کو مارا تو رسول نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ آپ سن کر بھی جو ہے وہ کانپ جائیں، لیکن بخاری کہہ رہے ہیں رسول نے یہ کام کیا۔ اب بتائیں کہ اگر کہا جائے کہ داعشی جو آج کام کر رہے ہیں وہ عیناً رسول کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، کون سا رسول؟ جو بخاری نے ان کو رسول بتایا، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی،
اب یہ آپ کی خدمت میں ملاحظہ کیا آپ نے، آپ کی خدمت میں جو ہم نے عرض کیا، صحیح بخاری کا رسول ہے۔ اب آپ اپنے وجدان سے پوچھیے، اپنے ضمیر کی عدالت میں اس مسئلے کو رکھیے اور بتائیے کہ کیا آپ ایک ایسے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں؟ آج اگر مخالفین ان کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے رسول کی شخصیت کو مخدوش کرتے ہیں تو کیا آپ تب بھی بخاری کے ساتھ ہیں، یا آپ کہیں گے نہیں یہ ہمارا رسول ایسا نہیں ہو سکتا؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔